جی بچوں کیا جانتے ہیں اس کے بارے میں؟ جی آڈٹ اور ٹیکسیشن کے بارے میں جو فرمز وغیرہ انڈسٹریز کے مطلب کمپنیز کی جو آڈٹ وغیرہ کرتے ہیں اس کو بھائی کہہ رہے ہیں کہ جی کمپنیز میں جو آڈٹ کرتے ہیں اور جو ٹیکس سروسز دیتے ہیں وہ ہوتے ہیں. اور دیکھیں جب آپ حج پہ جاتے ہیں نا تو آپ کو پتہ تھا یہ مقدس جگہ ہے، پھر آپ اس کا احترام بھی خیال میں رکھتے ہیں کہ میں نے یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہاں جانا، یہاں نہیں جانا، خیال رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ اسی طرح جب آپ کا روزہ ہوتا ہے تو پھر آپ کھاتے پیتے نہیں ہے، آپ کو پتہ ہوتا ہے میں نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، ورنہ میرا روزہ خراب ہو جائے گا. جب مجھے پتہ ہی نہیں ہوگا یہ ہے کیا، میں نے جانا کیا ہے، میں نے کرنا کیا ہے، میں نے اس میں کھانا پینا کیا ہے، جاگنا سونا کب ہے، یاری دوستی کیسی رکھنی ہے، صحیح ہے دوست، کتنا ٹائم لگتا ہے، کس طرح سے چلنا ہے، جو پتہ ہی نہیں ہوگا تو پھر کیا. دیکھیں نا اسلامک ٹچ صبح صبح آ جائے گا، پلان نہیں تھا. دیکھیں ہم روزے میں کیوں احتیاط برتتے ہیں؟ کیونکہ اللہ پاک نے خود فرمایا کہ روزے کا بدلہ میں ہوں. ایک جگہ فرمایا کہ روزے کا بدلہ میں دیتا ہوں. اب ہم اس بات کو سامنے رکھتے ہیں کہ یار اس روزے پہ یہ ملے گا تو ہمیں بڑا احتیاط کرنا چاہیے. صحیح ہے، اس پہ ہمیں کیا کیا ملے گا، اگر یہ نہیں پتہ تو احتیاط نہیں کریں گے. اس پہ کیا کیا ملے گا، چارٹرڈ اکاؤنٹنسی ہے کیا، اس پہ ہمیں کیا کیا ملے گا، کیا ریوارڈز ہیں، کیا بینیفٹس ہیں، اگر ہمیں نہیں پتہ وہ موٹیویشن نہیں ہوگی. اچھا مجھے یہ بتائیں ایک آدمی 10,000 کے لیے زیادہ محنت کرتا ہے 1 لاکھ کے لیے؟ 1 لاکھ کے لیے زیادہ محنت کرنی پڑے گی نا. تو اگر یہاں لاکھ روپے سیلری ہو اور مزدور کو مل رہا روزانہ کا 1,500 روپے، تو مزدوری کے لیے زیادہ محنت ہے یا چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کے لیے زیادہ محنت ہے؟ اور کیا جانتے ہیں؟ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی ایک تو میں نے بتایا کہ جی کمپنیز میں جو ہے ٹیکس اور آڈٹ کرتے ہیں، اور پھر سی اے کرنا ہے نا، تو بتایا نا کہاں جانا ہے، کس ٹرین پہ بیٹھنا چاہ رہے ہیں، یہ بتائیں یہ کیا ہے. اگر ہمیں اس کی فضیلت کا پتہ نہیں ہوگا نا تو ہم ریلیونٹ محنت یا ایفرٹ نہیں کریں گے. بتائیں اور آپ کو کوئی جاننے والا کوئی سی اے کر رہا ہے یا پہلے سامریٹس فیلڈ میں ہے؟ جی سر. کیا کر رہے ہیں سر ایک سسٹر سر وہ بھی کری اور ایک کزن کر رہے ہیں. اچھا دونوں ابھی کر رہے ہیں، کیف میں ہے یا فائنل میں؟ سر کزن میرے خیال فائنل میں اور سسٹر بھی ہے. اوکے جی بھائی آپ کو کوئی بیک گراؤنڈ کس نے کہا سی اے کریں؟ اچھا آپ کو میرے دوست سے انہوں نے کیا بتایا سی اے میں، جو آپ نے ویڈیوز دیکھی اس میں کیا بتایا سی اے پہ ملے گا کیا؟ سی اے بہت اچھی فیلڈ ہے، بہت اچھی فیلڈ ہے جی، ویری نائس فیلڈ. اس میں کوئی بندہ بے روزگار نہیں ہوتا. اچھا جی بھائی کہہ رہے ہیں اس کا مطلب ہے نو ان امپلائمنٹ. اوکے اور کیا جانتے ہیں اس کے بارے میں؟ بہت سارے opportunities ہیں. بہت ساری اپرچونیٹیز ود ویری نائس فیلڈ ود مینی اپرچونیٹیز ہے جی. اور کیا ملا ان ویڈیوز سے؟ بولیں جی. ہاں جی گڈ سیلری پیکیجز، ٹھیک ہے بالکل. اور بولیں جی اور سی اے میں کیا ہوتا ہے اور کیا سنا ہے؟ بولو. سر سی اے کے بعد سی او وغیرہ کے بعد بالکل ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے سیلری پیکیجز بھی ان امپلائمنٹ تو ہے نہیں، لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کی پوزیشن ہولڈرز ہوتے ہیں، کی پوزیشن ہولڈر ہوتے ہیں ان کمپنیز. بالکل ٹھیک ہے، بہت اچھا. کی پوزیشن ہولڈر
آپ کے ابا جی آپ کے گھر میں کی پوزیشن ہولڈر ہے یا آپ کون ہے کی پوزیشن ہولڈر؟ ابا جی یا ابا جی؟ تو پاور کس کے پاس ہے؟ آپ کے پاس یا ابا جی کے پاس؟ تو پھر یہاں اگر کی پوزیشن ہولڈر آپ ہوں گے تو کی ڈیسیجنز بھی کون لے رہا ہوگا؟ کون لے رہا ہوگا بھائی؟ ہم لے رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کمپنی اگر نیسلے کا نام لیں، کھربوں روپیز کی کمپنی ہے، کھربوں ڈالر کی کمپنی ہے، تو اس کے جو امپورٹنٹ ڈیسیجنز ہو رہے ہوں گے تو اس میں آپ کی انپٹ بہت ضروری ہے. سی ای او لگ سکتے ہیں، سی ایف او لگ سکتے ہیں، مینیجر فائنانس لگ سکتے ہیں، فائنینشیل اینالسٹ لگ سکتے ہیں. صحیح ہے دوست؟ تو پوزیشن آپ کے پاس ہو. اور بتائیں اور کیا جانتے سی اے کے بارے میں؟ یہ تو سب آپ بتا رہے ہیں، میں نے تو کچھ بھی نہیں بتایا. گڈ. اور بولے اپنا بزنس بھی کر سکتے ہیں. دوسری یہاں یہ تو ہمارے پاس ہو جائے گی نا امپلائمنٹ، یہ تو آپ امپلائی ہوں گے. دنیا میں جو ٹاپ 10 امیر ہے نا ان میں سے ایک بھی آدمی کسی کا امپلائی نہیں. سب کیا کرتے ہیں؟ اپنا بزنس. تو آپ اپنا بزنس اسٹارٹ کر سکتے ہیں ایز اے ورک ایز کین ورک ایز پروفیشنل فرم، اور جس میں آپ کیا پرووائڈ کر رہے ہوں گے؟ ٹیکس سروس دے رہے ہوں گے، آڈٹ سروس دے رہے ہوں گے، اس کے علاوہ آپ کنسلٹنسی دے رہے ہوں گے. کنسلٹنسی میں ایک بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے کنسلٹنسی سیٹ. جی سیٹ کسے کہتے ہیں؟ اسٹریٹجی. آگے بولے جی. یہ جو جتنے بھی بڑی بڑی کمپنیز ہوتی ہیں نا، جب ٹیک اوور یا مرجر ہو رہا ہوتا ہے، کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ ٹیک اوور یا مرجر ہو رہا ہوتا ہے. جیسے بھی پچھلے دنوں میں تھا کہ جی پی آئی اے سیل کرنا ہے یا جناب علی فلانی کمپنی پرائیویٹائز کرنی ہے، تو وہ اس کی فیوچر کی وائبلٹی، فیزیبلٹی، یہ پروفٹ ہوگا، لاس ہوگا، کیسے چلے گی، کس ریٹ پر بیچنی چاہیے، ہمارے ایسٹس کی ورتھ کیا ہے. تو یہ پوری دنیا میں جو مرجر اینڈ ایکوزیشنز ہوتی ہیں، تو یہ اگر گورنمنٹ لیول پر کسی کو سپورٹ چاہیے بیچنے کے لیے، خریدنے کے لیے، اور انڈیویجول کسی اس پر چاہیے، کمپنیز لیول پر چاہیے کہ ایک کمپنی دوسری کمپنی کو خریدنا چاہتی ہے، ایچ پی ایل ایم سی بی کو خریدنا چاہتی ہے، یا جیسے جیز نے خریدا تھا بارد کو. ٹھیک ہے بھیا، کیوں خریدیں؟ آپ ایسے خرید لیتے ہیں. کوئی بھی چیز اگر خریدنی ہو تو آپ ایسے خرید لیتے ہیں، جوتا خریدنا ہے، مکان خریدنا ہے، یا انالیسس کرتے ہیں فیوچر میں کوئی فائدہ نظر آتا ہے تبھی خریدتے ہیں نا بھیا. ایسا ہی ہے نا. تو اس لیے اگر آپ کوئی خریدنا چاہتے ہیں تو پھر اس صورت میں آپ کیا کریں گے؟ پہلے فیزیبلٹی بناتے ہیں، ڈیو ڈیلیجنس کہتے ہیں. ڈیو ڈیلیجنس کیسے کہتے ہیں؟ ڈیو ڈیلیجنس بہت ضروری ہے کسی بھی ڈیسیجن میں. ڈیو ڈیلیجنس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو آپ فیصلہ کرنے جا رہے ہیں اس کا آپ کی لائف پر کیا امپیکٹ یا افیکٹ ہوگا، یہ آپ کے لیول پہ. کمپنیز ڈیو ڈیلیجنس کیا کرتی ہیں کہ اس فیصلے کا میرے فیوچر پہ کیا فرق پڑے گا، میں اس کمپنی کو کیوں ایکوائر کروں. صحیح ہے دوست؟ اگر مجھے اس سے کوئی فیوچر میں سائنرجی کوئی بینیفٹ ملے گا تو میں ایکوائر کروں گا، پتہ نہیں ایکوائر کروں گا. تو یہ جتنی ڈیو ڈیلیجنس سروسز وغیرہ یہ بھی کون دیتے ہیں؟ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس. آپ یہ دیکھ لیں کمپنیز لیول یا کسی اور لیول پر جہاں حساب کتاب کی باری آئی، جہاں فیوچر وائبلٹی کی باری آئی، آپ کی مدد چاہیے ہو. صحیح ہے دوست؟ اور بتائیں کیا جانتے ہیں؟ اپنی فرمز بنا سکتے ہیں جی ہم. اور بتائیں جی، اور کیا کر سکتے ہیں؟ موقع بینیفٹ. جی بولیں جی، ڈاکٹر صاحب بولیں اور کوئی بینیفٹ؟ پیسے بول رہے ہیں وہ بہت بینیفٹ ہے، تو کہانی شروع نہیں ہوئی. آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کب بنا تھا؟ واہ بڑا نالج ہے تمہارے پاس، لیول ہے. اور آج کیا کون سا ایئر ہے؟ 2024. کتنے سال ہو گئے؟ ہاں 79. چلو جی 79 ایئرس کر رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان میں کتنے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں گے؟ ہاؤ مینی؟
اصل بات کی طرف آپ کو لے کے آتا ہوں. 10,000 سے بھی کم. میں جو کئی سب جو بچارے ہیں اور ان میں سے 3,035 ایسے بھی ہوں گے جو فوت بھی ہو گئے, مائگریٹ بھی کر رہے ہوں. دوسرے ملکوں میں بھی کام کر رہے ہیں. کچھ دنیا سے مائگریٹ کر رہے ہیں, کچھ ملک سے مائگریٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے بھائی, انتقال کر رہا ہے. کیا مطلب, اس بات کا کیا مطلب ہے کہ یہ 10,000 سے بھی کم ہے؟ ڈاکٹر تو ہر سال 30,000 بن رہا ہے, انجینئرز ہر سال 30-35,000 بن رہے ہیں, یہ کیوں نہیں بن رہے؟ اس میں 2-3 وجوہات ہیں. کوئی ایک آپ پہلے بتائیں پھر باقی میں بتاؤں. سر اویئرنیس بھی بہت کم ہے, سی اے کے بارے میں لوگ اویئر. ایک بہت امپورٹنٹ ایریا ہے وہ ہے اویئرنیس. لوگ آتے ہی نہیں ہیں. اس وقت بھی اگر آپ پاکستان کے کالجز کے بچوں سے ملیں گے تو 95% بچہ صرف 2 فیلڈز کے بارے میں جانتا ہے, میڈیکل اور انجینئرنگ. تو وہ بچے کو تو پتہ ہی نہیں ہے چارٹرڈ اکاؤنٹنسی ہوتی کیا ہے. ایک تو اویئرنیس کا فقدان ہے, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا ہے؟ جنگل میں اگر مور ناچ رہا ہو تو پتہ کیسے ناچتا ہے؟ آپ نے دیکھا جنگل میں مور ناچ؟ جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا؟ اب سی اے پہ کیا کیا ملتا ہے, اس دوائی کا کیا کیا فائدہ ہے, جب میں نے دوائی کے بارے میں سنا ہی نہیں تو مجھے کیسے فائدہ ملے گا؟ سمجھ آ رہی؟ اویئرنیس بہت ایشو. آپ اپنے دوستوں کو بھی کہیں گے تو پہلے تو سمجھانا پڑے گا سی اے ہوتی ہے یا ہوتا ہے. ہماری طرف لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ پوچھتے ہیں سی اے کہاں ہوتی ہے, حالانکہ وہ پٹھان نہیں, حالانکہ وہ پٹھان نہیں. چلو پٹھانوں میں تو یہ ایشو ہے کہ جی ہمارا زبان کا ایشو ہے, ہوتی ہے یا ہوتا ہے. ہماری طرف جو سرائکی لوگ ہیں, میں جنوبی پنجاب سے ہوں, آپ میں سے کہے جنوبی پنجاب سے, آپ کہاں سے ہیں؟ گجرات خان. اچھا, آپ جہلم سے, سبحان اللہ, پاکیزہ زمین سے آپ. اچھا ٹھیک ہے, اور باقی بھی آپ کہاں سے؟ سر میں دیر سے. دیر سے تو پختون دے. جی سلم دے. محمد زرق خان. محمد زرق خان. زرق کسے کہتے ہیں سر؟ چمک والی چیز, خزانہ ہے نا. سر آپ کہاں سے؟ سر میں بہت جنوبی پنجاب سے. لے جی جنوبی پنجاب کے بندہ میں کیا بات کر رہے تھے ہم اس پہ؟ اویئرنیس میں. ہم نے اب اویئرنیس اپنے گھروں میں دی ہے تو ہمارے بھتیجے بھی سب ان سے کوئی پوچھتا نا محلے میں یا کو اسکول میں کیا بنے گے, ہم نے سیکھے گا. ہم جب تک لوگوں کو اویئرنیس نہیں دیں, پھر ایک تو ہو گیا اویئرنیس ایشو, یہ تو بہت بڑا پرابلم ہے کہ ایک چھپا ہوا خزانہ ہے اور اس آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بھی ہوتا ہے. بہت اچھا بچہ جو 1 یا 2% سے میرٹ سے رہ جاتا ہے, میڈیکل انجینئرنگ میں بیچارہ بی ایس سی ایم ایس سی کر لے تو اس کو پتہ ہی نہیں اس کا. تو یہ ایک بہت بڑا ایشو. اور یہاں اگر ایک بچہ آ جائے 80% والا, وہ تو ایسے جیسے وہ بال کس سے نکالتے ہیں سر؟ آٹے سے نہیں, آٹے سے مشکل سے نکالتے ہیں. گھی سے یا مکھن سے؟ مکھن سے آٹا آرام سے مکھن میں سے بال آرام سے نکلتے. اگر 80% والا بچہ ہے, کلاس میں ریگولر رہے, کلاس نہ چھوڑے, ٹیچر کے ساتھ ساتھ چلے اور ڈیلی کا ہوم ورک ڈیلی کر لے تو وہ آرام سے پاس ہوتا ہے. اچھا آپ کو کیا لگتا ہے کتنے آرز, یہ جو سی اے میں آج تک صرف 10,000 لوگ ہیں, 10,000 سے بھی کم ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کتنا پڑھنا پڑتا ہوگا؟ ہاؤ مچ اسٹڈی, ہاؤ مینی آرز دیکھیں, ہاؤ مینی آرز ڈیلی, آپ کو کیا لگتا ہے کتنے آرز ڈیلی پڑھنا پڑتا ہوگا سی اے میں فرسٹ رینک پاس ہونے کے؟ 75 سے 80% والا بچہ ہے, کتنا پڑھنا پڑتا ہوگا؟ 4-5 گھنٹے. آپ کو کیا لگتا ہے اگر اتنا آسان ہوتا 4-5 گھنٹے تو پھر 10,000 سے کم لوگ کیوں ہوتے؟ وہ کہہ رہا ہے جی سی فیب میں جب آرٹیکل شروع ہو جاتے ہیں تو وہاں بچہ جب چلا جاتا ہے تو وہ پڑھائی کو ذرا کم توجہ دیتا ہے اور اپنی ڈگری پوری نہیں کرتا. یہ ایک بڑی امپورٹنٹ وجہ بتائی ہے. عام طور پہ میڈیکل میں کوئی ڈاکٹر اس وقت تک پریکٹس نہیں کر سکتا جب تک وہ کوالیفائی نہ کرے. انجینئر اس وقت تک جاب نہیں کر سکتا جب تک وہ کوالیفائی نہ کرے. یہ اس کا ایڈوانٹیج بھی ہے, ڈس ایڈوانٹیج بھی ہے کہ آپ سی اے کوالیفائی کرنے سے پہلے کہیں بھی جاب بھی کر سکتے ہیں اور اچھے پیکیجز میں کر سکتے ہیں. یہ اس کا ایڈوانٹیج ہے کہ ڈیورنگ کوالیفائی کر لیا, ابھی پیپر پورے پاس نہیں کیے
ابھی ڈگری نہیں ملی لیکن اگر آپ نے فرم میں جا کے پریکٹیکل اپنے کر لیا اور اس کے بعد اگر آپ جاب میں چلے گئے تو جاب آپ کو مل جاتی. یہ بھی ایک بہت بڑا ریزن ہے کہ ہمارے ممبر 10,000 سے کم ہے کہ لوگ جاب کر لیتے ہیں, پھر ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے, پھر ان کو ابو بلانے والے دنیا میں آ جاتے ہیں. تو جب وہ ابو بلاتا ہے نا کوئی بچہ تو پھر اس باپ کو سب کچھ بھول جاتا ہے, ڈگری بھی اور سب کچھ, ٹھیک ہے بھیا. اور بچے کی ماں تو ویسے ہی کوئی کام نہیں کرنے دیتی. تو اس لیے یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے کہ ڈگری پوری نہیں ہوتی, اس لیے ممبر پورے نہیں ہوتے, کیونکہ ممبر تو وہ کاؤنٹ ہوگا نا جس نے پوری ڈگری لی تھی, اس کا ڈگری, یہ بھی ایک وجہ ہے. صحیح ہے دوست. تو آپ اور بتائیں جی, ایک بھائی نے بڑی کام, سر یہ بڑی کام کی بات تھی, انہوں نے کہا کہ 4 to 5 hours پڑھنا ہے, اور انہوں نے بڑا ریلیٹ کیا کہ 10,000 کیوں نہیں ہے. وجہ ایک تو یہ بھی ہے. صحیح ہے دوست. اچھا مجھے یہ بتائیں, اگر 4 سے 5 گھنٹے پڑھنا ہے اور ہو جاتا ہے تو پھر کیوں نہیں ہو رہا, لوگ کیوں نہیں ممبر بن رہے؟ ایک تو وجہ یہ ہوگی کہ ڈگری پوری نہیں کرتے. اور چلے اگلی بات بتاتا ہوں میں, مور دین 80% بچہ جو پی آر سی میں آتا ہے, کیف میں آتا ہے, وہ فارم میں جانے سے پہلے چھوڑ دیتا ہے. چھوڑ دیتا ہے فارم میں جانے سے پہلے چھوڑ دیتا ہے. وجہ وہ بچہ 24 hours میں سے 24 hours میں سے یہ بھی نہیں دے پاتا. وہ 24 hours میں کھانا نہیں بھولتا, سونا نہیں بھولتا, دوستوں کو نہیں بھولتا, ٹی وی کو نہیں بھولتا, اسنیپ چیٹ کو نہیں بھولتا, واٹس ایپ کو نہیں بھولتا, فیس بک کو نہیں بھولتا, انسٹا کو نہیں بھولتا, گھومنے پھرنے کو نہیں بھولتا, ٹھیک ہے بھیا, دوستوں کی برتھ ڈے میں, رشتہ داروں کی شادیوں میں, ان سارے کاموں میں جاتا ہے, بس یہ نہیں کرتا. ورنہ آپ میرے ساتھ نکلیں گے, شام کو بچے فارمز والے آ جائیں گے, انہی ہاسٹلز میں آپ کو 20 بچے ملا دیتا ہوں جنہوں نے اسلام آباد میں رہ کے فرسٹ رن میں اپنے 8 پیپر پاس کیا. 20 بچے, اگر آپ ہاسٹل میں رہیں گے آپ کو مل جائیں گے. آپ کو بتائیں گے کہ یہ لڑکا اس نے فرسٹ رن میں 8 پیپر کیا, اس نے بھی فرسٹ رن میں, اس نے بے تحاشا بچے پڑھے. لیکن جو فیلئر ہے, سی اے کسی کو نہیں بھگاتا, سی اے کسی کو نہیں بھگاتا, یہ چیزیں بھگاتی ہیں سی اے سے. یہ جب آپ کو سی اے سے زیادہ پیارا ہوگا کیا, دوست یار, لوگوں کی برتھ ڈیز, لوگوں کی پارٹیاں, ٹھیک ہے بھیا, پورا سال ڈانس کی پریکٹس اس لیے کرتے رہتے ہیں کہ کزن کی شادی میں ناچنا ہے, کھٹک ڈانس کرنا ہے. صحیح ہے دوست. یہ وجہ ہے سی اے مشکل نہیں اور بڑی ذمہ داری سے کرو. میں نے آپ کو دونوں باتیں کہا کہ 10,000 سے کم ممبر ہے, ڈر کے بعد جب چھوڑ دو. لیکن وجہ کیا ہے فیلئر کی؟ وجہ یہ ہے کہ میری پاس 4 گھنٹے, میں چاہتا یہ ہوں کہ اتنی اپورچونٹیز ملیں, میں چاہتا ہوں کہ میری ورلڈ کی سپریم ڈگری میرے پاس ہو. اچھا کوئی اور بات بتاؤں, آپ کے اگر کوئی رشتہ دار کزن ہے, آپ ان سے پوچھیں گے میڈیکل میں دنیا سے آپ کتنا پیچھے ہوں گے؟ ہم بہت پیچھے. ویسٹرن کنٹریز سے میڈیکل میں ہم بہت پیچھے, انجینئرنگ میں بہت پیچھے, لیکن چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہم ان سے آگے ہیں. جب بھی کوئی پوری دنیا میں نیا اسٹینڈرڈ آتا ہے, پوری دنیا میں جو باڈی ہے نا, جو ساری چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ جو ادارہ ان کو دیکھتی ہے, وہ ہے آئی فیک, انٹرنیشنل فیڈریشن آف اکاؤنٹنٹس. ٹھیک ہے بھیا, یہ آئی فیک ہے, اور یہ جتنی بھی باڈیز ہیں, اے سی سی ہے, آئی سی اے ڈبلیو ہمارا, آئی کیپ ہے, آئی سی ایم اے پی ہے, یہ سب اس آئی فیک کی ممبر باڈیز ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ ممبر باڈیز جب بھی کوئی نیا اسٹینڈرڈ آتا ہے تو وہ یہ باڈیز اڈاپٹ کر لیتی ہیں. تو جب بھی کوئی نیا اسٹینڈرڈ آتا ہے, پاکستان کی آئی کیپ, ہمارا جو ادارہ ہے اس کا نام کیا ہے؟ آئی کیپ, انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان. جب بھی کوئی نیا اسٹینڈرڈ آتا ہے تو ہم فوراً اڈاپٹ کر لیتے ہیں. اور کئی اسٹینڈرڈ تو وہ ہوتے ہیں جو ہم پاکستانی پہلے اڈاپٹ کر لیتے ہیں, اے سی سی اے اور آئی سی اے ڈبلیو بعد میں اڈاپٹ کرتے ہیں. اس اعتبار سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایسی فیلڈ ہے کہ آپ کو باہر جا کے یہ نہیں بتانا پڑے گا میں کیا کر کے آیا ہوں. وہ پہلے سے جانتا ہے کہ بھائی جان ان کی ڈگریز اور کوالیفیکیشن کیا ساری اپڈیٹڈ ہوتی ہے. صحیح ہے دوست. تو اس لیے ہم اس فیلڈ میں کسی سے پیچھے نہیں ہیں پوری دنیا میں. باقی آپ جس فیلڈ کی بات کر لیں, آئی ٹی کی بات کر لیں, انجینئرنگ کی بات کر لیں, میڈیکل, ہم سے بہت پیچھے ہیں. تو اس میں آپ کسی سے پیچھے نہیں ہوں گے. آپ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ یہاں سے امریکہ جائیں یا یو کے جائیں تو وہ کہیں یہ اسٹینڈرڈ آئے گا آپ نے پڑھا, آپ کو نہیں, پاکستان میں تو آئی نہیں. ایسا نہیں ہوگا. پسند ہے. اور بتائیں
ایک تو وجہ ہم نے یہ کی وجہ سر، اگر آپ اپنی زندگی پہ کنٹرول کرتے ہیں، آپ پی آر سی میں ہمارے پاس 5 پیپرز ہوتے ہیں، پی آر سی میں تھوڑا سا اسٹڈی ٹائم زیادہ ہوتا ہے، تھوڑا سا یہ ہوتی یہ اسٹیج جو یہ ہے نا، یہ لیول ایزی ہے ایز کمپیئر ٹو ادر لیولز، ایزی ہے، لیکن اس میں سے ٹائم ریکوائرڈ تھوڑا زیادہ ہے، ٹائم ریکوائرڈ مطلب آپ کہہ سکتے ہیں جو ڈیلی آپ کا وہ تھوڑا لٹل بٹ ہائر، وہ کہیں گے وہ اس لیے کہ آپ کو کالج میں 5 کلاسز لینی ہے، 5 پیپرز آپ کو کالج میں اسپینڈ کرنے ہیں 5 آورس، لیکن اس کا گھر کا ہوم ورک کم ہوتا ہے، گھر میں اتنی ایفرٹ نہیں ہے اس میں، آپ اس میں کہہ سکتے ہیں کہ اگر 45 منٹس بھی پڑھیں تو آپ اس دن کا ہوم ورک کور کر لیتے ہیں، اگر آپ 5 آورس بھی لگائیں گھر کی اسٹڈی کے لیے، اسٹل آپ کے پاس کتنے آورس لیفٹ ہیں؟ بولے جی، ہاؤ مینی آورس لیفٹ آپ کے پاس کتنے ہیں؟ 14 دن میں آپ ذہن رکھ سکتے جیل میں بیٹا ایک دن میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ بولو بیٹا کتنے ہوتے ہیں؟ 24 تو کتنے بچ گئے؟ 14 آورس، آپ 14 آورس میں سے اگر آپ کی 8 گھنٹے کی نیند پوری کریں، کچھ بچے بڑے اچھے ہوتے ہیں ان کی نیند 6 گھنٹے ہوتی ہے، بیسٹ ہے۔ میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ نیند اور لسی کو جتنا بڑھاؤ بڑھاتے رہو، نیند، لسی اور بھوک، 3 باتیں، نیند، لسی اور بھوک جتنی مرضی بڑھا لیں، 1 روٹی کھاتے 1.5 شروع کر دیں، پیٹ 1.5 کی ضم کر لیں، 2 کھا لیں 3 کھا لیں، پھر آپ میری طرح ہیلدی ہوتے چلے جائیں گے۔ اور لسی کیا ملانا ہے؟ صرف پانی ملاتے جائیں، بلکہ چوتھا ایک اور آئٹم میں ایڈ کر سکتا ہے، آپ زمزم تھوڑا سا پانی ڈال کر آپ زمزم بنتا رہے گا، لوگوں کو پلائیں آپ زمزم پر، ہے جی، ایک شیشی چھوٹی ڈالیں، مہمانوں کو جو بھی 300-400 مہمان ٹپ بھر کے برف ڈالیں، پلاتے رہیں۔ یہ یہاں اگر آپ 8 گھنٹے سو لیتے اسٹل یو گاٹ 6 آورس، 1.5 گھنٹہ 5 نمازوں کا نکالا وضو سمیت، پھر بھی کتنے گھنٹے؟ پھر بھی آپ کا اسپیس جیسا آپ جم جائیں آپ کی مرضی، آپ واک کرنے جائیں آپ کی مرضی، گھومنے پھرنے جائیں، جی کرکٹ جو کھیلتے ہیں اپنا، آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے، جو آپ کا شوق ہے وہ سی اے میں ختم نہیں ہوتا، آپ کنٹینیو کر سکتے، سی اے میں شوق ان کا ختم ہوتا ہے جو پڑھتے نہیں، پھر بعد میں اوور لوڈ ہو جاتا ہے، پھر انہیں فل ٹائم پڑھنا پڑتا ہے، جو ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں فرسٹ اٹیمپٹ بگ 4 کے بچے، آپ کو یہاں وہ سنوکر کھیلتے بھی ملیں گے، کرکٹ کھیلتے بھی ملیں گے، آپ کو جناب علی باہر جناب علی کھانے پیتے بھی ملیں گے، ہر ہفتے وہ باہر جاتے ہیں، بس وہ ایک کام کرتے ہیں، یہ والا، یہ نہیں چھوڑتے، جس نے یہ چھوڑا وہ سی اے میں پیچھے رہتا ہے، سمجھا رہی ہے؟ یہ بہت ضروری ہے۔ ایف ایس سی میں تو ہم زیادہ پڑھتے تھے، آپ کم پڑھتے ہوں گے، ایف ایس سی میں پہلے جاؤ کالج 6 پیپر 6 ٹیچر، پھر 6 کی ٹیوشنیں، پھر 6 کا ہوم ورک، ٹیوشنیں اگر آپ پڑھتے ہو تو آپ کو پتا ہوگا ٹائم ہم تو نیند اونگ لے رہے ہو، ایسے اونگ رہے ہوتے تھے کلاس میں، آپ کو میٹرک میں تو اس سے بڑا عذاب، 7 ٹیچر 7 کلاسز 4 کی ٹیوشن کا ہوم ورک علیحدہ، کالج اسکول کا ہوم ورک علیحدہ، آپ تو سو ہی نہیں پاتے۔ مجھے یاد ہے کہ میری میٹرک میں نیند نہیں پوری ہوتی، ہمیں والدہ نہیں اٹھاتی تھی کیونکہ سیٹرڈے بھی آن ہوتا تھا تو سنڈے کو بھی نہیں اٹھاتی تھی، پورے ہفتے کی نیند سے سونا، اثر کے ٹائم اٹھتے تھے اندر، پتہ ہی لگتا چھٹی کی کدھر سوتے گزر جاتے۔ یہاں ایسا نہیں، کیف میں اور اثر ہے، کیف میں ہمارے پاس ہیں 8 پیپرز، 8 پیپرز ہیں، نارملی جو بچے کمبینیشن بناتے ہیں وہ 3+3+2، یہ پی آر سی ایک اچھے بچے کو 6 ماہ لگانے چاہیے اور ایک اچھے ادارے کو 6 ماہ میں کرانے چاہیے۔ ایک اچھا بچہ اگر 6 ماہ میں پی آر سی نہیں کر رہا وہ ٹائم ضائع کر رہا ہے، اور ایک اچھا ادارہ آپ کا پی آر سی 6 ماہ میں نہیں کروا رہا وہ آپ کا ٹائم ضائع کر رہا ہے۔ 6 ماہ میں اگر آپ آ جائے ہیں، ٹھیک ہے بھیا، تو ہماری ذمہ داری ہے بینگ این انسٹیٹیوٹ کہ ہم آپ کا سلیبس اور کلاسز اس طرح سے پلان کریں کہ 6 ماہ سے پہلے آپ کو پی آر سی کروائیں۔ اگر آج کے بعد آپ مہینے کاؤنٹ کریں 6 ماہ سے اوپر ہو گئے تو آپ نے آ کے مجھے بھی گلا کرنا ہے، فرنٹ آفس میں آ کے، پرنسپل آفس میں آ کے، راؤ صاحب کو بھی گلا کرنا ہے کہ سر آپ نے تو کہا تھا 6 مہینے آپ نے ہمارا ٹائم کیوں ضائع کیا۔
آپ کو انہی ہاسٹلس میں بچے ملیں گے جن کو 8-9 ماہ ان کے پی آر سی شاید سلیبس بھی پورے نہیں ہوئے. سر مور دین سر بنی ہے کئی ایسے میں کئی 1 سال بھی لگوا دیتا ہے. 1.5 لیکن یہ لیول 6 ماہ سے زیادہ افورڈ نہیں کرتا. اگر 6 ماہ سے اوپر لگ رہا ہے, اگر ادارے نے سلیبس ختم نہیں کیا, آپ نے ٹیسٹ نہیں لیے, آپ کو فنش نہیں, ادارے کا قصور ہے. اور اگر آپ نے چھٹیاں کر کے گھر چلے گئے, شادیوں میں چلے گئے, برتھ ڈیز میں چلے گئے, 3 چیپٹر مس ہو گئے اور آپ نے کہا سر جی اسکپ ہوگا, میں کیا کروں, تو میں نے پھر آپ کو کہا کہ اس بیچ میں بیٹھ جاؤ, نئے بیچ میں بٹھا دی. پھر آپ شادیوں میں ادھر ادھر چلے گئے, پھر آپ نے مجھ سے پوچھا سر اب کیا کروں, میں نے کہا جی نئے بیچ میں بیٹھ جائیں. صحیح ہے دوست, اس وجہ سے آپ لیٹ ہوتے ہیں. اس پی آر سی میں نے کتنا ٹائم لگانا, 6 ماہ. ایک اچھا ریزنیبل بچے کو 6 ماہ سے زیادہ ٹائم اس میں نہیں لگانا چاہیے. صحیح ہے دوست. اس کے بعد ہمارے پاس کون سا لیول ہے, کیف. کیف میں ایک ایوریج بچے کو 1.5 سال میں یہ 3-3 2 کر کے دیں گے. ہمارے پیپرز ہر مارچ میں اور ہر سپٹمبر میں ہوتے ہیں. تو آپ کو اگر یہ لگے تو یہاں 1.5 ایئرس. یہاں آپ کا کالج ٹائم کم ہے. عام طور پہ کلاس 1 آور کی ہوتی ہے, لیکن 1.5 آور کی بھی ہو تو یہاں سے آپ کے کتنے بن جائیں گے, 4.5 آورس. اور گھر جا کے بھی آپ نے پڑھنا ہے 4.5 آورس. اگر آپ یہ کام کر لیں تو آپ کو کوئی فیل نہیں کر سکتا. آپ کو فیل وہ این ایپل اے ڈے والی کیا سنی آپ نے, این ایپل اے ڈے keeps a doctor keeps a doctor. the doctor away. میں اس کو کیا کہتا ہوں, 1.5 hours a day keeps the failure away. یہ سادہ سا اصول ہے. 1.5 hours a day keeps the failure away. یہ جا کے نا اپنے آئینے پہ لکھ سکتے ہیں, آئینے پہ لکھ دیں, پکے پین سے لکھنا, اپنی جو ہے نا اس کے اوپر الماری کے اوپر لکھ دیں, جو رجسٹر خریدیں جس میں شروع میں اپنا نام لکھ دیں اس کے اوپر لکھ دیں. اینڈ 1.5 hours a day keeps the failure safe. کھیلیں گے اگر آپ پر پیپر 1.5 گھنٹہ پڑھیں, 4.5 گھنٹے گھر پڑھ لیں 4.5. پھر اصل میں مسئلہ آتا ہے, ہم کہتے ہیں جی آج کام کر تو 5 منٹ میں ہو گئے, آج تو سر نے پڑھایا ہی, جو پڑھایا ریکال کر کے پچھلے 4 ٹاپک کون کور کرے گا, ان کو کون ریوائز کرے گا. تو جس دن کا کام آدھے پونے گھنٹے میں پچھلا ریوائز کریں, 1.5 گھنٹہ پورا لگا, 1.5 گھنٹہ پڑھے. میں ایک لڑکی سے ملا, انہوں نے جب وہ پاس ہوئے فرسٹ اٹیمپٹ تھے, انہوں نے مجھے دی دعوت, میں ان کے ساتھ گیا جی ریسٹورینٹ میں. میں نے ان بچوں سے پوچھا, میں نے کہا اپنا فیڈ بیک دے. میں نے ایک بچے سے پوچھا, میں نے کہا آپ کیسے فرسٹ ٹرم میں پاس ہوئے, آپ کی کیا اسٹریٹجی تھی. انہوں نے کہا سر میری بڑی سمپل اسٹریٹجی تھی. میں کالج پڑھتی, مطلب اگر 1 گھنٹہ کلاس میں نے 3 گھنٹے کلاس لی, گھر گئی, کہتی میں اسٹریٹ اپنے کمرے میں جاتی تھی. میں نے وہاں بیگ رکھا, 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ میں کرتی تھی آرام, نیند نہیں بھی آ رہی تو لیٹ جاتی. لیٹنے کے بعد بیگ اٹھاتی تھی, بیگ اٹھا کے 1.5 گھنٹہ FR1, 1.5 گھنٹہ ٹیکس, 1.5 گھنٹہ لا, کہتی 4.5 گھنٹے دیکھ میں دروازہ کھولتی تھی. پھر امی کے ساتھ کچن میں بھی جا رہی ہوں, ابو کے ساتھ مارکیٹ بھی جا رہی ہوں, بھائیوں کے ساتھ واک پہ بھی جا رہی ہوں, اور لان میں کھیل بھی رہی ہوں. کہتی میں پھر نہیں دیکھتی دکھتا. بہت سمپل اسٹریٹجی. کوئی اس کی بڑی چیز نہیں کہ باہر پھو آئیے خالہ آئیے, مجھے نہیں مطلب اس بات کا. میں جب 4.5 گھنٹے پورے ہو گئے, کتابیں میں نے سیٹ میں رکھی, باہر پھر خالہ بھی ہے, پھو بھی ہے, پھر کزن آئے ہوئے تو ان سے کھیلنا بھی, یہ نہیں میں نے چھوڑا 4.5 گھنٹے. ہاسٹل میں تو نہ خالہ آئے گی نہ پھو, خالو آ سکتے ہیں اور پھوپھا جی آ سکتے ہیں ہاسٹل. لڑکیاں جو ہیں ان کے آ سکتے ہیں جی خالہ پھوپھو, ٹھیک ہے بھیا. ادروائز یہ اسٹریٹجی بیسٹ اسٹریٹجی. پھر میں نے ایک اور بچے سے پوچھا, وہ Big 4 میں بچہ ہے, بڑا معدب بچہ ہے. میں نے کہا تمہاری کیا اسٹریٹجی تھی فرسٹ ٹرم میں پاس ہونے کی. کہتا سر ہم 4-5 کا گروپ تھا, ہم جب بھی کوئی چیز پڑھتے تھے تو اس دن بھی اگر ہم لنچ وغیرہ کرتے تھے ڈسکس کرتے تھے, آج والا سمجھ آیا بھائی, تو کہتا ہاں یہ تھا, آج والا سمجھ آیا. اس لیے اگر آپ کی یاری دوستی روم میٹ نہ پڑھنے والے بھی ہوں, کلاس میں ایسے 1-2 دوست بنائے جو پڑھنے والے ہوں. خدا نخواستہ آپ آ نہیں سکے, ٹیچر بھی ٹائم دے گا, ٹیچر اسسٹنٹ بھی ٹائم دے گا آپ کو, لیکن یار دوست زیادہ جلدی سمجھا دیتے ہیں, پھر اس میں کوئی تکلف نہیں ہوتا. تو یاری دوستی اچھے دوستوں سے ضرور رکھو. صحیح ہے دوست. تو یہاں تو 9 گھنٹے ہیں صرف آپ کے پاس پڑھائی کے لیے. کتنے بچے ہیں 15 آورز آپ کے پاس ہوں گے.
جو 4.5 گھنٹے مارکیٹ میں جتنا فیلئر آپ کو ملے گا بچہ، جو بچہ آپ ایسے ہی چلیں، ایک آدمی کو کوئی جہنمی نظر آئے نا، پوچھیں گے جہنم میں کیوں ہے، ہم کیا کہیں گے اس کے اعمال اچھے نہیں تھے، ورنہ جہنم میں کیوں ہوتا؟ اگر کوئی آدمی کہے آپ کو یہ فیل ہوا 6 دفعہ تو اس کے کیا ہوں گے؟ اعمال اچھے نہیں ہوں گے. آپ اس سے اکیلے میں بیٹھے اور قسم اٹھائیں بھائی آپ پڑھتے ہیں اکیلے نہیں، اور بھائی جب اعمال ہی اچھے نہیں ہوں گے تو رزلٹ کیا ملے گا؟ بائیں ہاتھ میں ملے گا. اگر وہاں بائیں ہاتھ میں ملے گا تو یہاں بھی بائیں ہاتھ میں ملے گا. اس لیے آپ نے میک شور کرنا ہے کہ آپ نے ڈیلی بیسس پڑھنا ہے. صحیح ہے دوست؟ ایک اچھے بچے کو 2 سال کے بعد اپنی فارم میں پہنچ جانا چاہیے پریکٹیکلز کے لیے، آرٹیکلز کے لیے. اگر میں آپ کو کہوں اپنے بارے میں 1 منٹ بتائیں گے انگلش میں، انگلش بتا دیں گے؟ یور ٹائم اسٹارٹ ناؤ. اپنے بارے میں 1 منٹ انگلش بولو. I am Hassan Hadi. My father is Indian Hamid. He is driver. Basically, I am from Delhi. And now I am living in Rawalpindi for my education. Last year, my father fell seriously, and due to this reason, I did not take admission, and I lost my ear. Now I am here. 25 سیکنڈ ہو گئے، 35 سیکنڈ کی انگلش رہتی ہے. کنٹینیو کچھ بھی بول رہے ہیں. میں یہ کھاتا ہوں، میں یہ پیتا ہوں، میرا شوق یہ ہے، میں یہاں چلتا ہوں، میں آتا ہوں. 35 سیکنڈ شروع ہو گئے دوبارہ. قائد اعظم کے بارے میں بولو. Qaiid Azam is the founder of Pakistan. واو. He was born in 25 December 1946. 1876. Okay. He is very good liar. Good? He was a good liar. Be good liar. Okay. 3 sentences about Muhammad Ali Jinnah. Okay. آپ کے وہ کون ہے، رول ماڈل کون ہے؟ جی جی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے رول ماڈل کون ہے؟ اوکے مسلمان بیٹھے کون ہے بھائی؟ آپ کا رول ماڈل کون ہے؟ بیٹھے. آپ کا رول ماڈل کون ہے؟ کون؟ کس کو فالو کرتے ہیں؟ آپ کے والد صاحب آپ کے رول ماڈل نہیں؟ انسپریشن رول ماڈل میں کیا فرق ہوتا ہے؟ رول ماڈل میں دیکھتا ہوں انسپریشن انسان دیکھ رہے یہ انسپریشن ہوتی ہے. مطلب آپ کے والد صاحب میں ایسے فیچر یا کریکٹرسٹکس نہیں ہیں جن کو اپنے رول ماڈل بنائیں. دیکھیں ایک بہت اچھا مسلمان بہت اچھی بات ہے، ہم دینی مذہب دینی رجحانوں کو علیحدہ کر دیتے ہیں. ایک بہت بڑا فٹ بالر تھا، اس سے کسی نے پوچھا، اس نے کہا تمہارا رول ماڈل کون ہے؟ دیکھیں مذہب کو سائڈ پہ کر دیتے ایک وقت کے لیے. ہم ٹھیک ہے اچھی بات ہے، ہمارے لیے سب کے لیے رول ماڈل ہونا چاہیے. کافی ہندو اور کرسچنس کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رول ماڈل ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، ہندوؤں کے لیے بھی اور کافی بڑے بڑے ریلیجنس کے لیے رول ماڈل آپ صلی اللہ علیہ وسلم. دینی بات کو علیحدہ چھوڑیں. اس سے کسی نے پوچھا، اس نے کہا تمہارا رول ماڈل کیا ہے؟ اس نے کہا جس محنت سے اور جس تکلیف پریشانی سے میرے باپ نے مجھے پڑھایا ہے اور جس طرح اس نے اپنی خواہشات کو قربان کر کے میری خواہشات کو پورا قربان کیا، اس نے کہا میرے باپ کے علاوہ میرا رول ماڈل کوئی اور ڈھونڈنے کی مجھے ضرورت ہی نہیں. تو فادر از دا الٹیمیٹ رول ماڈل مذہب کو ہٹا کر. ٹھیک ہے، اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں ابا نہ ہوتا تو آپ بھی نہ ہوتے. آپ کا وجود کن سے جڑا ہے؟ آپ کے والد صاحب سے جڑا ہے. آپ آج کچھ بھی ہیں، اب آپ کو پڑھائے گا تو نبا، کل افسر بنے تو ابا کو بھولنا نہیں ہے. میں آج بھی فخر سے کہتا ہوں میں سائیکل والے کا بیٹا ہوں. میرے والد صاحب نے بائک نہیں خریدی لیکن ہمیں پڑھایا. صحیح ہے دوستو؟ اور ہم نے اس فیز میں بھی اسٹڈی جاری رکھی جس فیز میں میری والدہ کینسر میں تھی. شوکت خانہ میں علاج ہو رہا تھا، پھر بھی ہمارے والد صاحب اسٹڈی ہماری کنٹینیو ہے. تو یہ فیزز آتے رہتے ہیں اوپر نیچے. جیسے بھی بھائی کا موبائل بولا، اگر آپ کا موبائل PRC یا کیف میں بولتا رہا آپ پہلے ٹرم میں پاس نہیں ہوگے. نماز میں آپ کیا کرتے سب سے پہلے؟ اچھا نمازی کا تو موبائل بند کر دیتا ہے، تو اچھا اسٹوڈنٹ بھی ہوتا ہے جو موبائل بند کر دے. ہلکا نمازی کیا کرے؟ ایٹ لیسٹ کیا کرے؟
موبائل بند نہ کریں, ایروپلین موڈ پہ لگا دیں, ٹھیک ہے بھیا. اور بہت ہلکا بھی نمازی تو کیا کرے, سائلنٹ کر دے, ورنہ گانا بولے گا چل چھیاں چھیاں. اگر آپ کی ٹون لگی ہوئی چل چھیاں چھیاں, تو میرے جیسے نمازی جس نے چل چھیاں چھیاں سنا ہوگا وہ کیا کر رہا ہو, چل چھیاں چھیاں. اور اگر امام صاحب نے سنا ہوگا پھر کیا بنے گا. تو اس لیے آپ کے فرسٹ اٹیمپٹ اگر آپ نے پاس ہونا ہے تو کلاس کے اندر ایروپلین لگا, نہ امی کا میسج ہے نہ ابو کا میسج, بے شک وہ اصلی امی ابو ہوں یا نقلی امی ابو ہیں. ہاں کر دو. فارم میں جا کے کتنے سال, 3.5 ایئرس. 3.5 ایئرس کے ساتھ آپ نے 8 پیپرز پاس کرنا ہے. کم بھی لگا نہیں کم نہیں لگتا. منیمم ایکسپیرینس آپ کو فرم میں کتنا سال لینا ہے, 3.5 سال. 8 پیپر ہیں جن میں 6 پیپرز ہمارے سی فیب کے پیپرز کہلاتے ہیں اور 2 پیپر آپ کے ایم ایس سی کے کہلاتے ہیں. مطلب میں نے سنا تھا کہ 1 سال ہمیں فارم لگانا ہوتا ہے. غلط سنا ہوگا بیٹا, جس سے بھی سنا نہیں وہ ٹھیک ہے, 1 سال فارم لگانا, تو اس کے بعد ہمیں 8 پیپر کلیئر کرنا ہوتا ہے. مطلب نہیں ایسے کچھ میں بتاتا ہوں. آپ 1 سال کے بعد ایلیجیبل ہو جاتے ہیں سی فیب کے پیپرز دینے کے لیے. آپ فرم میں جائیں گے, فرم میں جا کے اگر جب آپ نے 1 سال جب آپ کا پورا ہوگا اس کے بعد آپ سی فیب کی اٹیمپٹ دے سکتے ہیں. کیا دے سکتے ہیں, اٹیمپٹ دے سکتے ہیں. اور 3 پیپر پاس کریں گے تو آپ کی اسٹیپنڈ بڑھ جائے گی, 6 پیپر پاس کریں گے تو اور اسٹیپنڈ بڑھ جائے گی. ایم ایس سی کے پیپر پاس کریں گے تو ڈیورنگ آرٹیکل آپ کی اور اسٹیپنڈ بڑھ جائے گی. جی ڈیورنگ آرٹیکل اگر سارے پیپر فیل ہو جائیں بیٹے آپ جائیں گے, یہ پیچھے بیٹھے آپ بیٹا ذرا صحیح ہے دوست. یہ 6 پیپر ہیں اور ان میں پتہ کیا ہوتا ہے, ان میں آگے ہمارے پاس 2 پیپر ہیں, ایڈوانس فائنینشیل رپورٹنگ اور آڈٹ. اگر یہ 2 پیپر وہ پاس ہوں گے تو ایم ایس سے 1 اوپن ہوگا, اور ادھر سے بی ایف ڈی اور ایس پی ایم یہ 2 پیپرز ہیں, یہ پاس ہوں گے تو ایم ایس سے 2 اوپن ہوگا. ورنہ اگر یہ پاس نہیں ہوگا تو نہیں دے سکتے. اب درمیان میں ڈیٹا انالیٹکس اور فن ٹیک بھی آ گیا. سی فیب کے بعد آپ کو ایک کمپیوٹرائز جو آپ کا ہینڈز آن کورس ہے, پوری دنیا میں ویلیو ایڈیشن آپ کو کنسیڈر کی جاتی ہے. ڈیٹا انالیٹکس, ٹھیک ہے بھائی, جس میں آپ بڑی بڑی کمپنی کے ڈیٹا انالائز کر کے رپورٹس پروڈیوس کر سکیں. تو سی فیب کے بعد ڈیٹا انالیٹکس اگر آپ پاس کریں گے تو ایم ایس اے کے لیے ایلیجیبل ہو, ورنہ آپ ایلیجیبل نہیں ہو. بلاک چین کے بارے میں جی بلاک چین کورسز وہ جتنے بھی ہیں ضرورت فردر مزید بھی کورسز آ رہے ہیں. جب تک آپ آئیں گے کیف میں تو شاید اس وقت تک ایگزام پالیسی 2025 نہ آئی ہو, لیکن اس میں مزید ویلیو ایڈیشنز آ رہی ہیں. اور اس میں یہاں چوائس بھی آ جائے گی کچھ پیپرز میں کہ وہ آپ کو 4 کورسز آفر کریں گے, ان 4 میں سے کوئی بھی ایک یا 2 آپ اڈاپٹ کر سکتے ہیں. تو مزید آپشنز آ جائیں گے, مزید چیزیں فلیکسیبل ہونے جا رہی ہیں فیوچر. اور کوئی بات آپ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ آرٹیکل شپ کے دوران اگر سارے پیپر کلیئر ہو جائیں تو اس کے بعد آرٹیکل شپ آرٹیکل 3.5 سال پورے کرنے پورے کرنے ہاں جی اس کے بعد میں ڈگری ملے گی. جی آرٹیکل شپ پوری ہونی چاہیے. پیپر پاس, آرٹیکل شپ کر لی, پیپر پاس نہیں, ڈگری نہیں ملے گی. ٹھیک ہے بھیا, ایک سرٹیفکیشن آپ کو مل جائے گی. ٹھیک ہے بھیا, اس آدمی نے اپنے کیا کر لیے آرٹیکلس پورے کر. تو یہ 3.5 سال ہے, یہ 2 سال ہے. ابھی میں آپ کو ایسے بچوں سے ملوا سکتا ہوں کہ وہ بچے چھٹیوں پہ گئے ہوئے ہیں, ان کا بھی 1 سال فارم میں نہیں ہوا اور انہوں نے 4 پیپرز کے لیے اپنا ایڈمیشن بھیجا ہوا ہے. آپ کے کالج میں ایسے بچے ہیں, ملوا سکتے ہیں وہ آپ کو جب کلاسز شروع ہوں گی. ان میں ایک بچہ ہے عمر شاہ, ابھی اس کے آرٹیکل پورے نہیں ہوئے, کے پی ایم جی میں ہے, اس کے آرٹیکل پورے ہوں گے نومبر میں. ہی ہیز کوالیفائڈ آل ایگزامینیشنز. پھر ایک اور بچی اس دن مل رہی ہے کنزا, وہ بھی کے پی ایم جی میں ہے, ابھی اس کے آرٹیکل پورے نہیں, ہی ہیز کوالیفائڈ آل ایگزامینیشنز. تو پڑھنے والا بچہ کہیں مار نہیں کھاتا. دیکھیں نا, اب ایک بچہ 9 سے 5 فرم میں ہے تو اب اس کو روزانہ دیکھیں 1 سال پیپر میں پڑھا ہے, تو جو ہی آپ کیف پاس کریں, کیف اور فرم میں انڈکشن کے 2 مہینے ہوتے ہیں, آپ انہیں میں ایڈمیشن لے لیں, فائنل کے 2 پیپر رکھ لیتی, کلاسیں شروع کر دیں, پورا دن ہے تو کلاسیں شروع کر دیں. اور جب فرم میں جائیں تو ڈیلی ٹائم ڈیسائیڈ کر دیں. اس وقت جو میرے اچھے بچے مارکیٹ میں ہیں ہمارے, ان کی اسٹریٹجی کیا ہے, وہ فجر کے ٹائم پڑھتے ہیں. فجر کو فریش ہوتا ہے نا, فجر کے ٹائم ڈیلی 2-3 آورس لیکچر لیتے ہیں, اس کے بعد تیار ہو کے فرم 9 سے 5 فرم سے آگے کھایا پیا, عشاء کے بعد سو گئے. اور جس دن سیٹرڈے سنڈے ہوتا ہے فل ڈے لیکچرز لیتے ہیں. جن کے ٹارگیٹس ہوتے ہیں وہ پلان کرتے ہیں, جن کا کوئی ٹارگیٹ نہیں ہوتا وہ کوئی پلان نہیں کرتے. ٹھیک ہے بھائی.
جس نے لوکل کرکٹ کھیلنی ہے نا وہ کسی دن نیٹ پہ جائے گا, کسی نیٹ پہ نہیں جائے گا. کسی نے کھیلی آپ سے کرکٹ؟ لیدر بال کھیلی کسی نے؟ ہارڈ بال کھیلی کسی نے؟ جس نے لوکل کرکٹ کھیلنے تھے وہ کبھی نیٹ پہ جائے گا, کبھی نہیں جائے گا, کبھی رننگ کرے گا, کبھی نہیں کرے گا. لیکن جس نے پاکستان کھیلنا ہو وہ ایک چھوٹے سے شہر میں بھی ہوگا تو سب سے پہلے گراؤنڈ میں جائے گا, دھوپ میں 2 بجے 1 بجے دھوپ میں گراؤنڈ میں ہوگا, پھر چکر لگائے گا, پھر ناکنگ کرے گا. کوئی بھی نیٹ میں نہیں, وہ اکیلا بالنگ کرے گا, 8-10 بالیں رکھے گا, بالیں کرائے گا, پھر واپس آئے گا اٹھا کے, پھر نیٹ پہ بالنگ کرے گا, پھر اٹھا کے, رننگ کر رہا ہے, دوڑ رہا ہے, پش اپس کر رہا ہے, کور کر رہا ہے, ساری ایکسرسائز میں لگا ہوا ہے. اس کا کوئی ٹائم نہیں. جس نے کرنا ہے نا, جس نے ڈیسٹینیشن میں پہنچنا, اس کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا. میں نے ایک بچے کو بلایا, مصطفیٰ لڑکا تھا اس کا, فرگوسن میں نے اس کو کلاس میں بلایا. بچوں نے پوچھا جی آپ کتنی دیر پڑھتے تھے؟ اس نے کہا پڑھائی کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا, پڑھائی کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا, جب ٹائم ملے پڑھ لو, دوستوں میں بھی رہو, جاؤ. اچھا آپ نے کھانا پینا کھاؤ, دوستوں کا گھوم رہے, آگے پڑھتے رہو, نیند آگے بن گئے, سو جاؤ. پھر اس نے ایک اور بات کی, اس نے کہا جب ہم یہ ٹارگیٹ کر لیتے ہیں نا کہ میں نے یہ پیپر 1 گھنٹہ ہی پڑھنا ہے, کہتا ہے آپ کے اوپر پریشر آ جاتا ہے. ٹائم پریشر نہ لیں. آپ کو لگتا ہے کہ آج اس کا ہوم ورک زیادہ, دوسرے سبجیکٹ پہلے کر لیں, آدھا سے پونے گھنٹے میں, اس کو کھل کے, کیونکہ آج آپ نے شاید مشکل ٹاپک پڑھا, اس کو 2 گھنٹے دے دیں. انہوں نے کہا باؤنڈریز کریں گے نا تو پریشر آنا شروع ہو جائے گا. پڑھنا 4.5 گھنٹے, لا میں نے پڑھائی ہے آپ کو 1 پیج ہے تو 1.5 گھنٹہ کیا کرنا ہے. لا میں پڑھا, پچھلا دیکھا, پونا گھنٹے میں پچھلا بھی ریوائز ہو گیا, تو باقی ٹائم اکاؤنٹنگ کو دے دیں, باقی ٹائم ٹیکس کو دے دیں. ہاں ٹائم ہے, یو ہیو ٹو ریگولیٹ یور سیلف. اگر آپ کا پل شاٹ اچھا نہ ہو تو اس کا حل کیا ہے؟ پریکٹس کرنا. آپ کی اکاؤنٹنگ اچھی نہیں ہے تو اس کا حل کیا ہے؟ اکاؤنٹنگ میں ٹائم بڑھا دو. آپ کی اکاؤنٹنگ اچھی ہے, ٹیکس اچھا نہیں ہے, اس کا کیا حل ہے؟ اب جیسے آپ 1 منٹ بھی انگلش نہیں بول سکے, انگلش اچھی کرنے کا کیا حل ہے؟ انگریز کو اگر میں کہوں 1 منٹ انگلش بولے تو کتنی دیر بولے گا وہ بولے گا انگلش میں جتنی دیر مرضی بلوا دو. ابھی جب ہم لاسٹ آئی کیپ کاؤنسل کی میٹنگ میں گئے تھے, وہاں انہوں نے یہ بات کہی کہ 10,000 سے کم ہے پھر بھی پوری دنیا میں اس پوٹینشیل پہ ارن نہیں کر رہا ہمارا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ جس پہ اس کی اتنی قابلیت ہے. جتنے اس نے دھکے کھائے ہوئے, جتنے اس نے فیلئرز دیکھے ہوئے, اتنا وہ ارن کیوں نہیں کر رہا؟ آپ سارا کام کرتے ہیں, پریزنٹ ہی نہیں کر پاتے اپنے آپ. 12 سال آپ پڑھے ہیں, آپ اپنے آپ کو 1 منٹ پریزنٹ نہیں کر پا رہے, تو آپ نے کیا سیکھا؟ اس لیے روزانہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے آپ کو پریزنٹ کریں کہ مجھے اگر کسی نے ڈائس دے دیا اور مجھے 2 منٹ بولنا پڑا, کیا میں بول سکتا ہوں؟ ایک اچھا کامیاب آدمی وہی ہوتا ہے جو کام کر کے خود فائدہ لے. آپ نے بہت بڑا انالیسس کیا, بہت بڑا ڈیٹا انالیسس, بہت بڑی رپورٹ بنائی, آپ پریزنٹ ہی نہیں کر سکتے اپنے آپ. آپ کی پریزنٹیشن کوئی اور دے رہا ہے اور وہ پریزنٹ کر کے ترقیاں کر رہا ہے, وہ سی او بن کے آپ بھی فائنینشیل اکاؤنٹنٹ ہیں. پریزنٹیشن روزانہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے بولیں کہ آپ کتنی دیر بول سکتے ہیں. پرسنل ڈیولپمنٹ بہت ضروری ہے. کمپیوٹر دیکھ رہے ہیں, یوز کر رہے ہیں, ایسے ایک ایک بٹن دبا رہے, یہ کیا ہو رہا ہے؟ اب وہ سکھانے کا ٹائپنگ ٹیوٹر ڈاؤن لوڈ کریں, 15 دن میں آپ کی 8 انگلیاں بولنا شروع کر دیں. اپنے آپ کو گروم کرنا ہے, وقت ہر روز 5 منٹ خود کو دیں. 5 منٹ بہت ہے, لیکن آپ نہیں دیں گے. کھانا کھائیں گے, 11 دوستوں کو ٹائم دیں, گھوم بھی رہیں گے, واٹس ایپ وہ سب ساری چیزیں, آپ نے آپ کو 5 منٹ نہیں دیں گے. 5 منٹ ڈیسائیڈ کر لیں, 4.5 کے علاوہ 5 منٹ اپنے آپ کو دیں گے. آپ بھائی جان 1 سال کے بعد آپ جیسا نہ کوئی بول پا رہا ہوگا, نہ کوئی ایکسپریس کر پا رہا ہوگا, ورنہ کیا ہو جائے گا, سی ہو جائے گا, آپ بات نہیں کر پائیں گے. تو کتنے سال ہے بھائی ہمارے پاس؟ 2 اور 3.5 کتنے بن گئے؟ 5.5 سال. اور کئی پیپر ایسے ہیں جو بہت کنیکٹڈ ہیں. مثال کے طور پر یہاں ان 5 پیپرز میں آپ پڑھیں گے PRC4. PRC4 یہ ہماری اکاؤنٹنگ ہے. PRC4 اگر آپ کا اچھا ہوگا تو اس جگہ پہ جا کے CAF 1 جسے FR1 کہتے ہیں یہ اچھا ہوگا. CAF 1 پاس ہوگا تو پھر آپ کا CAF 5 اچھا ہوگا, یہ بھی اکاؤنٹنگ ہے. CAF 5 اچھا ہوگا تو آپ کا CFAP 1 یہ بھی اکاؤنٹنگ, یہ بھی اچھا ہوگا. اور اگر CFAP 1 اچھا ہوگا تو پھر آپ کا MSA 1 بھی اچھا ہوگا. تو آپ نے PRC کو لائٹ نہیں لینا, آپ کی ہر چیز آگے کنیکٹڈ ہے. یہاں آپ نے انگلش کو اس لیے نہیں پڑھنا کہ آبجیکٹیو ٹائپ کوسچن آئے گا, PWC ہے. آپ نے اچھی گرامر جو 6 ماہ لگانا ہے اس کا فائدہ لیں. کلاس لیں, گرامر سیکھیں, ان الفاظوں کو بولیں, ایکسپریشن شیٹ سیکھیں, گوگل میں انٹر کر کے اس کی پروننسیشن دیکھیں کہ اس ورڈ کی پروننسیشن کیا ہے. جیسے اب ابھی یہاں آپ پڑھیں گے PRC 5,
PRC 5 میں آپ کو بتا جائے گا بزنس کیا ہوتا ہے, انویسٹمنٹس کیا ہوتی ہیں, ٹائپس آف بزنسز کیا ہیں. تو آپ آئے پڑھنے بزنس ہے اور بزنس کا ہی آپ نے آڈٹ کرنا ہے. صحیح ہے دوست. تو یہاں ڈفرنٹ ٹائپس آف انڈسٹریز آپ کو سکھائی جائیں گے, تو وہ نالج آگے کام آئے گا. اب یہاں سے PRC 5 سے جب آپ آگے جائیں گے کیف میں, کیف 6 میں, MFA میں, تو کئی باتیں بزنس کی وہی بات ہے. سورسز آف فائنانس کی بات کریں گے تو وہ کافی باتیں ہر کلاس میں آ رہی ہوتی ہیں. شیئرز کیا ہوتے ہیں, آرڈینری شیئرز کیا ہیں, پریفرنس شیئرز کیا ہیں, سورسز آف فائنانس کیا ہیں. اگر آپ کی یہاں بنیاد اچھی ہوگی. مسئلہ اس وقت سب سے بڑا پرابلم جو آ رہا ہے پاکستان میں وہ یہ ہے کہ یہ ٹریننگ ٹیچرز پڑھا رہے ہیں. PRC کون پڑھا رہے ہیں؟ ٹریننگ ٹیچر, جونیئر ٹیچرز پڑھا رہے ہیں. یہاں بچے کی وہ بنیاد ہی نہیں بن پاتی جو اس کو آگے کام ہے. ٹھیک ہے بھیا. ہمارے پاس آپ کو یہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ, ہمارے پاس ٹریننگ ٹیچر نہیں ہے PRC میں محمود ہوں, سر ریاض صاحب ہیں, 2 ہمارے پاس PhDs ہیں جو PRC پڑھا رہے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں. ہمارا دیکھیں آپ کے ساتھ نہیں ہے, ہمارا انٹرنل ایویلویشن یہ ہے, ہمارا انٹرنل ڈیسیجن یہ ہے کہ اگر یہ بچہ اچھا آیا یہاں سے تو یہاں وہ ایزیلی پاس ہو جائے گا. کیا ہے ITA جس کی اچھی ہوگی اس کو FR میں مسئلہ نہیں ہوگا. دیکھیں آپ نے اپنی اویئرنیس بڑھانی ہے. بچہ وہ پاس ہوتا ہے جس کو اویئرنیس ہو. ٹھیک ہے بھائی, اویئرنیس بڑھانی. آپ نے شارٹ کٹ ہی ڈھونڈنا ہے. آپ نے ہر سبجیکٹ کو ٹاپک سمجھ کے پڑھنا ہے اور خود سے پوچھنا ہے کہ یہ جو میں نے 10 پیراگراف پڑھے مجھے کیا ملا. میں جب CA میں آیا تھا اور آج کے لیکچر کے بعد میں نے کیا سیکھا. ہر لیکچر کے بعد اپنے آپ سے پوچھنا ہے. آج کی کلاس میں نے جو نیند قربان کر کے آیا, نہایا, کپڑے استری کیے اور پھر ٹریول کر کے آیا. میں کچھ بچے بڑے دور دور سے میٹروز پہ 2-2 3-3 گاڑی بدل کے آتے ہیں. میں نے آپ کو 9 بجے انٹر ہوا میں کلاس میں اور 10 بجے چلا گیا. آپ نے خود سے پوچھنا اس 1 گھنٹے کو مجھے کیا فائدہ ہوا. اگر نہیں فائدہ ہوا میرا آنا فضول, آپ کا بھی آنا فضول. آپ نے کتاب اٹھائی, 15 منٹ کتاب پڑھی, ایک پیراگراف پڑھا, پیراگراف سے پوچھے تو نے مجھے کیا فائدہ دیا, ورنہ اگلا پیراگراف نہ پڑھے. اگر آپ اس طرح سے اکاؤنٹیبلٹی کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو ہر پیراگراف اور کلاس کا ہر منٹ پے بیک کریں گے. صحیح ہے دوستو. تو ہم نے اپنے ٹارگیٹس بتا دیے 6 ماہ 1.5 سال, اور وہ یہاں ہم نہیں ہوں گے. کوچنگ تو ہم دے سکتے ہیں لیکن 3.5 سال میں اپنا ٹائم کیسے مینیج کرنا ہے اور آپ نے اپنی پڑھائی کو کیسے ٹائم, یہ ٹوٹلی آپ پر ڈیپینڈنٹ ہو. یہاں تو آپ ہم سے ملتے بھی رہیں گے, تھوڑی بہت بیستی شیستی آپ کی کر کے آپ کو موٹیویٹ کرتے رہیں گے. یہ تو 2 سال آپ ہمارے پاس ہوں, وہ آپ کے پاس ہے ٹوٹلی کنٹرول. اور جو آپ نے بتایا کہ ون آف دا ریزنس جو ممبرز نہیں بنتے, چارٹرڈ اکاؤنٹ کمپلیٹ نہیں کرتے, وہ یہ وجہ ٹینیور یہ ہے. اس ٹینیور میں آپ 3.5 سال پورا کرتے ہیں, 8 میں سے 2-4 پیپر پاس کرتے ہیں, آپ کو جاب آفر ہو جاتی ہے, جاب میں چلے جاتے ہیں, کرموں والی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے جی, کرموں والی کون, جیسے شادی ہو جاتی ہے, بچے ہو جاتے, پھر کون ڈگری پوری کرے گا. بیوی کی نہیں ضرورتیں پوری ہوتی تو پھر ڈگری کون پوری کرے. سمجھ آ رہی ہے یہ سر. تو اس 3.5 سال میں اپنے آپ کو ٹائم ہے. اب آپ بتائیں جی, اگر کوئی بات رہ گئی تو آپ اس سوال پوچھ سکتے ہیں. جی سر یہ کیف کے بعد بتائیے 1 سال مطلب پہلے پیپرز پاس کرے پھر فارم نہیں ہو سکتا. فرم جوائن کرے گا, فرم جوائننگ کے 1 سال کے بعد ایلیجیبل ہوگا, ورنہ وہ فرم جوائن نہ کرے تو ایلیجیبل ہی نہیں ہوگا. فرم میں 1 سال کے بعد آپ ایگزامس کے لیے ایلیجیبل ہوتے ہیں. جی PRC اور کیف میں جو پڑھیں گے تو اس کے بعد ہم آرٹیکل شپ کریں گے. اس میں سر ہم نے وہ تھیوریٹیکل پڑھا ہوگا سارا, تو پریکٹیکل ہمیں وہاں سے سارا وہی کرائیں گے. نہیں, وہاں تو نیا کورس بھی بہت زیادہ ہوتا ہے, کئی باتیں, لیکن آپ کو خوشی ہوتی ہے. مطلب سر ہم یہ ریوائز کر پائیں گے وہاں. جی جب آپ فرم میں جاتے ہیں نا, آپ نے ٹیکس میں کوئی بات پڑھی ہوتی ہے یہاں میں, آپ جب پریکٹیکلی دیں گے آپ کا دل بھر ہوگا یہ پڑھا ہوگا. اب آپ آڈٹ کر رہے ہوں گے نا نان کرنٹ ایسٹس کا, وہ پروسیجر اپلائی کر رہے ہوں گے, ہاں آڈٹ میں پڑھ کے آئے. کوئی لیگل ایشو آ گیا, جی فلانی کمپنی سے تھا, کانٹریکٹ تھا اور انہوں نے چیزیں نہیں دی اور آپ نے ڈیمیجز کے لیے سنا, ہاں کانٹریکٹ پڑھ کے آئے تھے. کمپنی میں بات ہو رہی ہوگی یار آج کل پرائز بہت کم ہو گیا ہے, سپلائی بہت زیادہ ہے, سپلائی کوئی کم کرو تاکہ ڈیمانڈ بڑھے, وہاں اکنامکس میں پڑھ کے آئے. تو وہ ساری چیزیں ویلیو ایڈیشن کرتی ہے. پڑھا ہوا تو ہر جگہ کام ہے, پڑھا ہوا ظاہر نہیں ہوتا. ایون کئی جگہ آپ اپنی بیولوجی اور میتھ کو بھی اور کیمسٹری کو بھی ریلیٹ کر رہے ہیں, اتنا بس لائف کی حد تک, پر اسٹڈیز میں نہیں. مثال کے طور میں نے پانی پینا ہے تو میں اپنے آپ اسپورٹ بوائے کو کیا کہوں, اسپورٹس صاحب یار H2O ہے بھائی, اتنا ہی کچھ ہوگا H2O. ٹھیک ہے, ہاں وہ اس میں بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا نمک کو کیا کہتے ہیں اس میں کیمسٹری میں, سوڈیم کلورائڈ. بس اتنا آپ کہہ سکتے ہیں ویٹر کو سوڈیم کلورائڈ دینا, بھائی اتنا یوز ہوگا, باقی کچھ یوز نہیں ہوگا.
اگر آپ کا کوئی آج دوست فیوچر میں سی اے میں آنا چاہتا ہو جو 9th 10th میں ہو تو اس کا ایف ایس سی کے بجائے بے شک بہت شائننگ ہو, اس کو ایف ایس سی کے بجائے مشورہ آئی کام کا دیں, ٹھیک ہے, یا آئی سی ایس بھی کر, لیکن زیادہ سپورٹو کون ہے سی اے میں؟ ہاں آئی کام, اس کو کہیں کامرس کر کے اگر سی اے میں آنا ہے تو بہت فائدہ ہوتا ہے. گو کہ وہ لیول آف اکاؤنٹنگ وہ نہیں ہوگا سی اے والا, لیکن بیسک نو ہاؤ ہوگی اس کی, صحیح ہے. تو لیکن جتنی وہ 2 سال میں سیکھ آئے گا 15 دن میں آپ سیکھ لیں گے اتنی بیسک نو ہاؤ, ٹھیک ہے بھیا. جو وہاں 4 مہینے میں پڑھایا جاتا ہے یا 1 گھنٹے میں پڑھایا جاتا ہے. سر کوئی اور بات رہے گی تو بتا دیں آپ. جی بولے اوکے کی رپورٹ. تو اس لیے آپ کے بال آپ کورٹ میں ہیں. ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ آپ کو ایگزام لیول کا پڑھانا. کلاس میں پڑھائیں گے, ایگزام لیول آئی کیپ کے کوسچنز پریکٹس کروائیں گے, اور بک میں وہ ایریا ہائی لائٹ کریں گے کہ یہ ایریا ٹیسٹ ہو چکا ہے اور یہ ایریا ٹیسٹ نہیں ہوا, بیٹا اس پہ فوکس کرنا. ہم اتنا کروا سکتے ہیں. آپ کو ہاسٹل سے اٹھا کے کلاس میں نہیں لا سکتے. کلاس سے جانے کے بعد آپ کو ہم گھر میں فورس نہیں کر سکتے آپ پڑھیں. باقی بال آپ کے کورٹ میں ہوگا. آپ جتنا پڑھیں گے, محنت کریں, اتنی جلدی آپ کو ریفارڈ ہوگا. صحیح ہے دوست. باقی آپ کے کلاسز کا اسکیجول اور ٹیچرز کا اسکیجول وہ آپ کو انشاءاللہ بعد میں ملے گا. کوئی ہے کوشچن تو ٹھیک ہے بھیا. ٹارگیٹ کیا ہے؟ 6 ماہ. اچھا اسٹوڈنٹ 1 سال 4 کر کے بہت بچے دے دیں گے, ملوا دوں گا. 4 بچے 4 پیپر کر کے بھی پاس کر دیں. لیکن سکون سے کرنا ہے 3 2 5.5 سال میں ایک ایسی ڈگری آ جائے گی کہ پوری دنیا کے راستے آپ کے لیے اوپن ہو. صحیح ہے دوست. تو بات اوکے کی رپورٹ ہے. کلاسز کا اسکیجول آپ سے شیئر ہو جائے گا, اس کے مطابق انشاءاللہ کلاسز شروع. ٹھیک ہے برو, دیکھیے. السلام علیکم.